کوٹلی شہر میں ایک بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹی قائم ہے جہاں 5000 سے زائد طلباء طالبات زیر تعلیم ہیں. 150 سے زائد فیکلٹی ممبران جن میں سے 50 سے زائد پی ایچ ڈی اسکالرز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ یونیورسٹی آف کوٹلی آزاد جموں اینڈ کشمیر آزاد کشمیر کی 5 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی ہے جس میں 5000 سے زائد طالب علم جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی. 150 سے زائد یہاں پہ فیکلٹی موجود ہے جس میں سے ہائیلی کوالیفائڈ پی ایچ ڈی فیکلٹی جو ہے وہ 50 سے زائد ہے. اس کے علاوہ آئی پی ایف پی پہ ڈاکٹرز موجود ہیں. اس کے علاوہ ٹی ٹی ایس پہ بھی پی ایچ ڈیز موجود ہیں. ہم یہاں پہ آزاد کشمیر میں یہ جو ڈسٹرکٹ ہے کوٹلی یہ پاپولیشن کے حوالے سے سب سے بڑا شہر ہے آزاد کشمیر کا اور یہاں کے شہری اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ ان کو گریجویشن سے لے کے پوسٹ گریجویٹ پی ایچ ڈی تک تعلیم ڈور سٹیپ پہ مل رہی ہے. یہاں پہ بچے اپنے گھروں سے آتے ہیں اور بی ایس سے لے کے پی ایچ ڈی تک تعلیم بہت نارمل فیس کے ساتھ یہاں پہ وہ اپنی تعلیم حاصل کریں اور ورلڈ کلاس کوالٹی کی ایجوکیشن ان کو پرووائڈ کرنے کے لیے یہاں کی فیکلٹی جو ہے وہ نیشنل کوالیفائڈ بھی اور انٹرنیشنل کوالیفائڈ فورن کوالیفائڈ بھی موجود ہے جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر کے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ ریسرچ کے بہترین جو ہے وہ مواقع فراہم کرتی ہے. یہاں پہ انکیوبیشن سینٹرز ہائی ٹیک لیبس اس کے علاوہ ریسرچ سینٹرز آڈیٹورینز اور ہائی کوالٹی ٹیکنالوجیکل اکوپمنٹ فیسلٹیز موجود ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو ریسرچ کے لیے پراپر انوائرمنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے فیکلٹی اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ فیسلٹی یہاں پہ موجود ہے کہ ان کی ہر سال جو ریسرچ پبلیکیشنز ہیں ان کی تعداد ہر سال میں نمایاں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جو کہ نیشنل ریکگنائزڈ جرنلز اور انٹرنیشنل ریکگنائزڈ جرنلز میں ہر سال وہ پبلش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو فنڈنگ ہے پروجیکٹس کے لیے ان پروجیکٹس کے لیے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارے جو فیکلٹی ہے وہ فرنٹ لائن پہ کام کر رہی ہے اور تھرو آؤٹ کرونا میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی نے مل کے اس ٹائم میں ڈفرینٹ جو ہیومینیٹیرین ایڈس ہیں ہیومینیٹیرین جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی پارٹیسپیٹ کیا. دوسرا امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ ہم صرف اپنے اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن ہی پرووائڈ نہیں کرتے, صرف ہماری اکیڈیمک نالج ہی کافی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو فیلڈ لرننگ ہے جو فیلڈ ایکسپیرینس ہے وہ بھی بڑا زبردست ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس ہمارے پاس یہاں پہ 4 فیکلٹیز موجود ہیں اور مور دین 20 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو انڈسٹری کے ساتھ لنکیج ہو وہ بڑا زبردست ہو. کیونکہ میں ڈپارٹمنٹ آف بینکنگ اینڈ فائنانس کی چیئر پرسن ہوں تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے جو اپنا ڈیزائن آئرن ٹرائنگل انٹروڈیوس کروایا تھا اس میں ہمارا یہ موٹو تھا اور مشن تھا کہ ہم نے لیجسلیچر انڈسٹری اور اکیڈیمیا کو جو ہے وہ تینوں کو کنیکٹ کرنا ہے اور اکانومی کو ہم نے جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے لاسٹ ویک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہ وہ بینکنگ اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھرو آؤٹ جو ہے وہ لنکیج میں ہے اور ہمیں ڈفرینٹ ٹائپ کی وہ جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں ہماری انٹرنشپس کے لیے پیڈ ان پیڈ ہمارے سیمینار. ایل او سی کے قریب آنے کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کوٹلی کے لوگ زیادہ فکر مند نظر آتے ہیں. کشمیر میں انڈیا کی طرف سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر بھی کوٹلی کے شہری بہت فکر مند ہوتے ہیں اور تعلیم کو اپنا ہتھیار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا اپنا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ کشمیری ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو ہمیشہ فرنٹ لائن پہ لے کے چلیں گے اور ٹاپ آف دا لسٹ ہماری پریورٹی وہی ہوگی. اسی سلسلے میں یہاں کی فیکلٹی بھی اور اسٹوڈنٹس بھی کشمیر موومنٹ میں ہمیشہ نمایاں ہوتے ہیں. ہم کیونکہ ایل او سی کے بالکل پاس میں ہیں اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو شیلنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جو اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے, اور جو انٹرنیشنل میڈیا کی کوریج یا انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز یہاں پہ وزٹ کر رہی ہوتی ہیں انمو گپ کے ساتھ بھی, تو ہماری یہ یونیورسٹی ہمیشہ جو ہے وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ اور میجر کنٹریبیوشن کرتی ہے. لاسٹ ایئر ہم نے انمو گپ کو یہاں پہ بلوایا اور ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو یہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ایل او سی پہ رہتے ہیں ان کا کتنا ڈیمیج ہے وہ ہم نے ان کی رپورٹنگ کروائی. تو ہر شہری یہاں پہ جو بستا ہے کشمیر میں اور اسپیشلی کوٹلی میں, اس کا نا ایک کنیکشن ہے, ایک بڑا اسٹرانگ بانڈ ہے فریڈم موومنٹ کے ساتھ. تو کوئی بھی دن ہو یہاں کے کشمیر سے ریلیٹڈ ہم بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں. ہماری یہ کنٹریبیوشن بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم فرسٹ مین اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے کے جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ کشمیر میں انڈیا جو ہے وہ کس طرح سے ہیومن رائٹس وائلیشنز کر رہا ہے, اور جو ہماری پولیٹیکل سٹینس ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, اس میں ہماری نیشن جو ہے وہ کتنی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے. اور ہم یہ اپنی جو تحریک آزادی ہے اس کو بہت اسٹرانگ موٹیویشن کے ساتھ, جب تک کہ ہم آزادی حاصل نہیں کرتے, ہم ایجوکیشن کو اپنا ہتھیار بنا کے ویپن بنا کے اس کو ہم پوری دنیا میں ایجوکیٹ کریں گے اپنے کاز کو. اور یہی ہمارا سلوگن بھی ہے اور ہماری موٹیویشن بھی ہے. ہمارے وائس چانسلر اس چیز میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. کوئی بھی دن ہو تو ان کا بڑا اسٹرانگ میسیج ہوتا ہے کہ ہم یوتھ کی ایک نیشن بلڈنگ کر رہے ہیں, اور ہمارا ہر بچہ اس عزم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی پڑھائی میں بھی اپنے آپ کو منوانا ہے, اور آزاد کشمیر کے لوگ ویسے بھی پوری دنیا میں اپنا لوہا منواتے ہیں اور کشمیری ہر فورم پہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ اپنا جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ بھی ایکسرسائز کرواتے ہیں. چاہے کوئی بھی فورم ہو دنیا کا, یونائٹڈ نیشن ہوتی ہے, یورپین پارلیمنٹ ہوتی ہے, OIC ہوتی ہے, کہیں بھی جب کشمیر کی آزادی کی بات ہوگی تو ہماری یہ یونیورسٹی, ہمارے یہاں کے بچے, ہماری یہاں کی ایڈمنسٹریشن, یہاں کی ہماری لیڈرشپ اور اس کے ساتھ جو ہماری سول سوسائٹی ہے وہ بڑھ چڑھ کر سامنے ہوگی. چاہے وہ واکس ہوتی ہیں, چاہے وہ پروٹیسٹس ہوتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس والنٹیئر ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاز کو ہر جگہ پہ پروموٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. کشمیر جنت نظیر ہے. دنیا کے لیے کشمیر سیاحت کے لیے پرکشش ہے. اس خطے کو قدرت نے نوازا ہے. ٹورزم انڈسٹری مضبوط ہو سکتی ہے اگر حکومت آزاد کشمیر سیاحت کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کرے تو. اللہ تعالیٰ نے کشمیر کو جنت نظیر بنایا ہے اور یہ اس کو جنت سے تشبیہ دیا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دنیا ساری کے لیے آزاد کشمیر ایک ایسا ٹورزم سپاٹ ہے جو ہم دنیا گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ اپنی جگہوں کو کیسے پروموٹ کر رہی ہے. تو ہم بھی یہاں پہ اتنی خوبصورت نظارے ہیں قدرت کے جن کو ایکسپلور کرنے کی اور جن کو دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ یہاں پہ دنیا سے آئیں, آپ دیکھیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو کس خوبصورتی سے, کن وسائل سے نوازا ہے, اور اس کے بعد آپ اس کا میسیج جو ہے وہ ساری دنیا کو دیں کہ یہ یہاں پہ پیر پنجال رینج ہے, دنیا کی ماؤنٹنز, لوور ہمالیہ میں آپ کھڑے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی بے نظیر ہے. یہاں پہ آئیے, آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی خوبصورتی اور قدرتی نظارے اور وسائل دنیا کے کہیں بھی کسی بھی خطے سے کم نہیں ہیں. صرف تھوڑی سی جو ایفرٹ ہم نے کرنی ہے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایکچوئل ریسورسز اور اپنی جو خوبصورتی ہے قدرتی مناظر ہیں وہ دنیا کو دکھائیں کہ یہاں پہ خوبصورتی کا کیا لیول ہے, یہاں پہ فیسلٹیز کا کیا لیول ہے, یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کیا لیول ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر کیسا ہے. یہ میں اپنی بات ختم کروں گی اس بات پہ کہ یہ دوسرا شاید سوئٹزرلینڈ والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جتنا کشمیر خوبصورت ہے شاید اتنا سوئٹزرلینڈ بھی خوبصورت نہیں ہے. تو اٹریکشن ہے, آپ آئیے, ایکسپلور کریے. یہاں پہ آپ کو دنیا کی بیسٹ فیسلٹیز ملیں گی, ایجوکیشن بھی ملے گی, آپ کو ٹورزم بھی ملے گا, آپ کو روڈز بھی ملیں گی, آپ کو رہنے کے لیے بھی جگہ ملیں گی, آپ کو انڈسٹری بھی, ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کے یہاں پہ آنے سے ہوگی.
تو یہاں پہ آئیے، آزاد کشمیر کو ایکسپلور کیجئے، کشمیر موومنٹ کو سپورٹ کیجئے اور ایجوکیشن کو پروموٹ کیجئے۔ کوٹلی شہر گلہار شریف کی وجہ سے دنیا بھر میں مقبول ہے۔ مدینۃ المساجد کے نام سے جانے والا شہر کوٹلی ساردہ پہاڑی سے نظارہ کریں تو خوبصورت مساجد کا پھیلا ہوا سلسلہ ہے۔ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1962 میں کوٹلی میں مساجد کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ ہمارا حضور قبلہ حضرت جی کا 13واں سالانہ عرس مبارک تھا، جس کی تقریبات کا کل اختتام ہوا ہے۔ تو اس میں اندرون ملک، بیرون ملک، انگلینڈ، یورپ، امریکہ، جتنے بیرون ہمارے ممالک سے جو احباب ہیں وہ اس عرس شریف پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ یوں سمجھ لیں کہ کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اور جس کی آپ نے مختلف زاویوں سے اس کی تصاویر بھی دیکھی ہوں گی، لوگوں کا آنا بھی دیکھا ہوگا۔ اور یہ سارے احباب جو تشریف لاتے ہیں، نہ کوئی دعوت ہوتی ہے، نہ کوئی اشتہار ہوتا ہے، نہ کوئی ہورڈنگ بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں، نہ کوئی اشتہارات بڑے بڑے لگائے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ ہمارے سب محبت والے سنگیوں نے اپنے دلوں پر نوٹ کی ہوتی ہے، اور اس دن وہ سارے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور آپ نے یہاں نظم و ضبط دیکھ لے، ہر حوالے سے ہر سنگی جو آتا ہے، کوئی شور شرابہ، ہٹو بچوں کی کوئی آواز نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ یہاں آپ کے جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہیں، وہ بھی ایک عام ظاہر کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے، انہوں نے دعا میں شرکت کی۔ اس وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ٹریفک کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، کوئی دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے والا معاملہ نہیں ہوا۔ ہمارے حضرت جی کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امت میں سب سے افضل اور انبیاء کے بعد بھی سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، ان کے خاندان پاک سے ہے۔ اور یہ ہمارا خاندان حضرت جی کا جو ہے وہ مختلف ادوار میں بڑے بڑے عہدوں پر، قاضی القضات کے عہدوں پر، بڑے بڑے مفتی اعظم کے عہدوں پر، اور درس و تدریس کے حوالے سے، دینی خدمت کے حوالے سے جدھر بھی آپ دیکھیں گے تو انہی کے خاندان کے لوگ ہی نظر آتے۔ اور صدیقیان میر پر میں ہمارے حضرت جی کے جد اعلیٰ خواجہ خواجگان خواجہ فتح اللہ شتاری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ میر پر میں پہلے قاضی القضات تھے، اور انہوں نے وہاں مسجد بھی بنائی ہوئی تھی، مسجد سے درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری تھا۔
اور پھر اب حضرت جی یہاں تشریف فرما ہوئے تو کوٹلی میں اس وقت دین کی تعلیم کے حوالے سے، قرآن کی تعلیم کے حوالے سے، رمضان المبارک میں بھی کوئی حافظ قرآن نماز تراویح پڑھانے کے لیے نہیں ملا کرتا تھا۔ آپ کے قدم مبارک پڑے، آپ کی برکات ثمرات کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کوٹلی کو مدینۃ المساجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ برطانیہ ہے۔ 1000 سے زائد مساجد ہیں جو پاکستان، آزاد کشمیر اور بیرون ملک میں ہمارے حفاظ کرام دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور 200 سے زائد ہمارے مدارس ہیں جس میں زیادہ اب توجہ جو ہے وہ بچوں کی تعلیم کی طرف ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو مدارس ہیں وہاں MA لیول تک ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، درس نظامی دین کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ساتھ اسکولنگ بھی ہے۔ اور 200 کے قریب ہمارے مدارس ہیں جہاں بچوں کو حفظ قرآن، درس نظامی، اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم MA لیول تک لے کر جاتے ہیں، وہاں تک بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ جو خانقاہی نظام ہوتا ہے، جب تک یہ نظام مضبوط رہا، یہ نظام بنیادی طور پر شریعت مطہرہ اور میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے، جب تک ان لوگوں نے دین کی خدمت کی، ان اداروں سے، ان خانقاہی نظام سے وہی چیزیں، وہی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی رہی، لوگوں کا کے نفوس کا تزکیہ ہوتا رہا اور لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت دلائی گئی۔ دنیا میں آج کل جو معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام جو لوگ الزامات کے انداز میں باتیں کرتے ہیں، جب تک خانقاہی نظام مضبوط رہا تو جو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین متین لے کر آئے تھے اسی پر لوگ عمل پیرا ہوتے رہے، امن کا درس دیتے رہے، سلامتی کا درس دیتے رہے، رشد و ہدایت کا درس دیتے رہے،
اور جب ہمارے مرکز کی طرف آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم اور لوگوں کو نماز کی ترغیب، نماز کی طرف توجہ دلانا اور لوگوں کے جو تزکیہ نفس کا ہے اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان آپ کو کثرت سے نظر آئیں گے جن کے چہروں پر سنت مصطفیٰ سجی ہے، جن کے سینوں میں قرآن ہے، جو بڑے بڑے عہدوں پر آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن جب آپ ادھر دیکھتے ہیں آپ تو قرآن ہی ان کا، قرآن اور مسجد دونوں چیزیں اوڑھنا بچھوڑنا نظر آتی ہے۔ اور ہمارے موجودہ جناب جی پیر محمد زاہد سلطانی صاحب، انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے اس مشن کو اس جان فشانی سے، اس محنت سے جاری رکھا ہوا ہے۔ آپ کو جو ہمارا درس ہوتا ہے بدھ والے دن، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے نا وہ نوجوان شامل ہوتے ہیں، اور جب نوجوان کسی قوم کے ایک اچھی انداز میں اسلام کی اسی تعلیمات کے مطابق، اسی محبت کے مطابق، اسی امن کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر آج کل جو اسلام کے بارے میں بھی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا توڑ خود بخود ایک سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور یہ تب ہوگا جب خانقاہی نظام کے ساتھ ہمارا تعلق پختہ اور انہی لوگوں کے دامن سے ہماری وابستگی ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو